میں کرایا جانا. تو آج کا موضوع ہے فقط رات، یعنی سفر معراج کے لیے رات کا انتخاب کیوں ہوا. اب یہ انتخاب کر کے میں ان سب آپ سے بچ گیا کہ یہ نہیں کہیں گے کہ کبھی اس موضوع پر پہلے آپ نے خطاب کیا اور تکرار نہیں ہو رہا. بڑی ذوق نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی جو آپ ہر وقت پڑھتے ہیں سنتے ہیں. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزہ معراج کے بے شمار پہلو اور بے شمار گوشے بیان ہوئے. ان کا حصہ، ان کا شمار، ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ان میں ایک پہلو یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے محبوب اور برگزیدہ بندے کو رات میں، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس کے بعد آگے سفر معراج کے مختلف مرحلوں کا ذکر ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. یہ میں حصول برکت کے لیے پوری آیت اور اس کا ترجمہ مکمل کر رہا ہوں. موضوع وہی ہے لیلا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی جس کے ماحول کو ہم نے مبارک بنا دیا ہے. سبحان اللہ. بارکنا ما حولہ الذی بارکنا ما حولہ. اس کا ترجمہ اور منشا یہ ہے کہ جس کے پورے ماحول کو مبارک کر دیا. لنریہ من آیاتنا، اور یہ سیر اس لیے کرائی تاکہ اس محبوب بندے کو اپنی آیتیں دکھائیں، اپنی آیتیں دکھائیں. یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ کچھ آیتیں دکھائیں، بیانیہ ہے، اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. کتنی؟ جتنی وہ دیکھ سکیں یا جتنی ہم دکھا سکیں. اب خدا کی قدرت سے وہ کیا کچھ دکھا سکتا ہے اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. لنریہ اور فاعل اس میں اللہ ہے کہ ہم دکھائیں، جہاں تک دکھا سکیں گے دکھائیں گے. انہ هو السمیع البصیر، بس بے شک وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا. یہ آیہ کریمہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا ذکر فرمایا کہ یہ سفر رات کو کرایا گیا. اس سفر کا رات میں کرایا جانا بطور عنوان کے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ سفر معراج سارا کا سارا سفر محبت ہے. سفر معراج سفر محبت ہے، اسی لیے رات کو منتخب کیا گیا. عربی زبان میں اسرا، اس نے سیر کرائی، اور باب افعال میں سے اسرا، یہ وہ سیر کرانے کے معنی میں آتا ہے، لیکن استعمال عرب میں اور قرآن مجید کے اندر جو اس کا استعمال آیا ہے اس کا غالب استعمال یہ ہے کہ رات کو سیر کرائی جائے تو اس کے لیے اسراء کا لفظ استعمال کریں. غالب استعمال رات کی سیر کے لیے اسراء کا لفظ استعمال کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا، وہ اس میں صراحتاً بیان آیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ میرے بندوں کو رات میں لے چل، رات میں سیر کر. تو اسراء کا لفظ اپنے غالب استعمال میں رات کی سیر کے لیے آتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر لیلاً، اسرا بعبدہ لیلاً، اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات میں. پھر لیلاً کا لفظ
اسراء کے ساتھ اس کا وارد کیا جانا، یہ ایک حکمت کے اعتبار سے تو اس امر پہ دلالت کرتا ہے کہ جب اسراء اور لیلاً دونوں جمع ہو جائیں تو اس سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ سفر تو ہوا رات کو، لیکن ساری رات جاری نہیں رہا۔ بے شک سفر بہت تھا، مسافتیں بہت تھیں، مسافت طویل تھی، آنا جانا طویل مسافت پر مشتمل تھا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ساری رات اسی سفر میں بیت گئی۔ سفر تو طویل ہوا، لیکن یہ طے رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو گیا۔ لیلاً اس کی جو تنوین ہے، دو زبریں آئی ہے نا، یہ تنوین بھی اشارہ کرتی ہے اپنے ایک معنی کے اعتبار سے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کو اللہ نے صرف کیا، اور اسراء کے ساتھ پھر لیلاً کا استعمال پھر اس بات کو مؤکد کرتا ہے، اس کی تاکید پیدا کر دیتا ہے کہ یہ سارا سفر معراج ہوا رات کے اتنے تھوڑے سے حصے میں، اتنے تھوڑے حصے میں، اور رات کے اتنے قلیل سے لمحے میں طے ہوا کہ جو نہ سمجھ سکے وہ آج تک مغالطے میں ہیں کہ جسمن گئے بھی تھے یا نہ گئے۔ اتنا تھوڑا وقت لگا کہ جو نہ سمجھ سکے آج تک مغالطے میں ہیں کہ آیا اتنے تھوڑے وقت میں انسان جا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اس لیے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا، اور حدیث پاک اس امر کی تصریح کرتی ہے، ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لیلۃ المعراج۔ اتنے تھوڑے سے وقت میں اس پر مناظرے کرنے والے، جھگڑے کرنے والے تو اور تعویلیں کرتے ہیں، لیکن دین مناظروں کا نام نہیں ہے، دین مناظروں کا نام نہیں ہے، دین جھگڑوں کا نام نہیں ہے، اس کی تہ کو، روح کو پانا چاہیے۔ اس میں دراصل سرعت سیر معراج بیان ہوئی ہے، اس حدیث میں سرعت بیان ہوئی ہے، یعنی تیزی رفتار کا بیان ہے کہ یہ سفر معراج رات کے اتنے قلیل وقت میں اتنی تیزی کے ساتھ طے ہوا کہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی اور لوٹ بھی آئے، اور اتنے تھوڑے وقت میں سب کچھ سفر طے کیا کہ یوں لگا جیسے جسم اطہر گم ہی نہیں ہونے پایا، جسم اطہر گم ہی نہیں ہونے پایا۔ یہ گفتگو کا انداز ہے۔ تو یہ تو لیلاً کے لفظ کی یہ ایک حکمت ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اتنا طویل سفر تھوڑے سے وقت میں اللہ نے طے کرا دیا۔ لیکن بہرحال ہمارا موضوع اس سے آگے سے شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جل مجدہ نے اس سفر معراج اور معجزہ معراج کے لیے رات کا انتخاب کیوں فرمایا۔ سو پہلی بات یہ کہ رات عبادت کے لیے، قرب الہی کے لیے، مجاہدے کے لیے، مشقت کے لیے اور مہم کے لیے دن سے افضل ہوتی، دن سے افضل ہوتی۔ اس لیے صوفیاء کرام اور عرفاء اعظام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کی رات، اللہ کے بندوں کی رات ان کے لیے تخت سلطنت ہوتی، تخت سلطنت ہوتی، یعنی وہ احوال وہ دن میں طے نہیں کرتے جو رات کی تنہائیوں میں طے کرتے، یعنی رات اللہ کے بندوں کے لیے شاہی ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص لمحے اجابت کے اور قبولیت کے مقرر فرمائے ہیں، اور جن خاص راتوں کو شرف، لمحوں کو شرف عطا کیا ہے، وہ لمحے بھی رات کے دامن میں رکھے، وہ لمحے بھی رات کے دامن میں رکھے، اور اس رات کو لیلۃ القدر بنایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ان نزول قرآن کے لیے بھی وقت کی جس اکائی کا انتخاب کیا وہ اکائی رات ہے۔ یہ یکبارگی قرآن کا نازل ہونا ہے بیت العزت سے آسمان دنیا پر۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا،
تو قدر و منزلت کی گھڑیاں بھی رات